الرحمن الرحیم. حقیقت قناعت، ترک کرنا شہوات کا. طریق تحصیل قناعت، مراقبہ فنائے عالم. قناعت کسی سے دیکھیں. حقیقت علم، نفس کا ناگوار بات پر بھڑکنے سے رکنا. طریقے تفصیل علم، غصہ کا ظاہر کرنا اور غصہ کے علاج کو بار بار سوچنا، جو کہ اخلاق رسیلہ کے بیان میں آ رہا ہے. صبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اس کی ہر بات بہتر ہے اور یہ کسی کو میسر نہیں مگر مومن ہی کو. اگر اس کو خوشی پہنچے شکر کیا اور اگر اس کو سختی پہنچے صبر کیا، بس اس کے لیے بہتر ہے. حقیقت صبر، انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسری ہوائے نفسانی پر. سو محرک دینی کو محرک ہوا پر غالب کر دینا صبر ہے. اور اس کی حقیقت ہے حبس النفس علی ما تکرہ، یعنی ناگوار بات پر نفس کو جمانا اور مستقل رکھنا، آپے سے باہر نہ ہونا. صبر کی تین قسمیں ہیں. اول صبر علی العمل، یعنی عمل کی پابندی پر صبر. دوم صبر فی العمل، یعنی کسی عمل کے کرتے وقت صبر. سوم صبر علی عمل، یعنی کسی عمل کے نہ کرنے پر صبر. صبر علی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لینا، یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا. مثلا نماز زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا ناغہ ان کو ادا کرتے رہنا. اور صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسری طرف التفات کرنے سے روکنا. طاعت بجا لانے کے وقت ان کے ارکان کو مع آداب کے اطمینان سے ادا کرنا اور حماقت متوجہ ہو کر کام کو بجا لانا. مثلا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دینا کہ تم اتنی دیر تک سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے. پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے. اتنی دیر تک تجھ کو نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. تیسری قسم ہے صبر علی عمل، یعنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے روکنا. نیز حالات دو قسم کے ہوتے ہیں، نعمت اور مصیبت. نعمت سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت کی وجہ سے منعم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، بخلاف مصیبت کے کہ اس میں ناگواری ہوتی ہے اور صبر کا موقع مصیبت ہے. اور مصیبت کہتے ہیں اس حالت کو جو نفس کو ناگوار ہو. اس کی دو قسمیں، ایک صورت مصیبت، دوسری حقیقت مصیبت. جس سے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہے، اور حقیقت مصیبت ہے اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو، تسلیم و رضا زیادہ ہو، وہ حقیقت میں مصیبت نہیں، وہ صورت مصیبت کی ہے. عارفین کو مصیبت کا احساس تو ہوتا ہے بلکہ بوجہ ادراک لطیف ہونے کے دوسروں سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، مگر ان کا رنج و غم حد سے نہیں بڑھتا کیونکہ اس میں ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے. مصائب سے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ حق تعالیٰ اپنے بندے کو خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں جس کو وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے وہ درجہ عالیہ کو پا لیتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل مصائب کو دیکھ کر اہل نعمت کہیں گے کہ کاش ہماری کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تاکہ آج ہم کو بھی یہ درجات ملتے جو اہل مصائب کو عطا کیے گئے ہیں. نیز حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالیٰ معاملہ اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ انتقام لے لیتے ہیں. کبھی دنیا میں مزہ چکھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت پر پوری سزا کو ملتوی رکھتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور غم کے وقت زبان کو انا للہ کے ورد میں مشغول کیا جائے اور دل کو اس کے معنی کے تصور میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے اور مالک کو ہر قسم کے تصرف کا اپنے مملوک میں اختیار ہے. غلام کو چاہیے کہ مالک کے تصرف پر راضی رہے، اس لیے اس موقع پر تصرف حق پر راضی رہنا چاہیے. مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کرے تاکہ اپنی خطاؤں کا استحضار ہو کر مصیبت سے پریشان نہ ہو.
کیونکہ اپنی خطاؤں پر جو سزا ہوتی ہے اس سے دوسرے کی شکایت نہیں ہوتی، بلکہ انسان خود نادم ہوتا ہے کہ میں اسی قابل تھا۔ پھر اجر کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے، بس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کرے اور مصیبت میں ثابت قدم رہے، خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کوئی بات ایمان اور اسلام کے خلاف زبان اور دل پر نہ آئے، اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ خیال خطرناک ہے، اس سے تعلق ضعیف ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ زائل ہو جاتا ہے۔ مصائب کو سزا سمجھے یا آزمائش سمجھے اور اس کے ثواب کو یاد کرے۔ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر و تحمل کی تعریف دی ہے، اسی پر کاربند رہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ ہر مصیبت پر نعم البدل ملتا ہے، اس میں نفع ضرور ہوگا، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اگرچہ دنیاوی نفع ابھی سمجھ میں نہ آئے۔ طریق تحصیل صبر، قوت ہوا یعنی خواہشات و جذبات نفسانی کو ضعیف و کمزور کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اخلاق حسنہ یا وہ جو تمہارا دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی تقسیم آپ حضرات کے سامنے روزانہ چل رہی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے بتایا گیا قناعت۔ قناعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے بس اسی پر وہ راضی ہو جائے اور زیادتی کا وہ مطالبہ نہ کرے، اچھائی کا مطالبہ نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے قناعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کھانا دیا اس کھانے پر، جتنے پیسے دیے اس پیسے پر، جیسی نوکری دی اس نوکری کے اوپر وہ مطمئن ہو اور اس سے زیادہ کے طلب نہ رکھے، تو اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے قناعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو نعمتوں سے نوازا ہے، ہاں یہ ہے کہ کسی کو زیادہ دیے کسی کو کم دیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے مناسب سمجھا اس کو زیادہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مناسب سمجھا اس کو کم دیا۔ اب کم والا کم نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ میرے لیے اتنا کافی ہے اور مجھے اس سے اچھا اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی پر بیٹھا رہا تو اس کو قناعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا بتایا حلم، تحمل، برداشت کرنے کی طاقت۔ اگر کسی آدمی کو بردباری ہو تو اس صورت میں اس کو حلم سے تعبیر کیا جائے گا۔ حلم کہتے ہیں کہ اپنا کسی آدمی کے متعلق اگر تمہیں کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی غصہ آیا، تم غصہ کے اوپر قادر بھی تھے لیکن اس کے باوجود تم نے اس سے کچھ نہیں کہا، تو یہ حلم ہے، یہ بردباری ہے۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تیسری چیز بتائی صبر۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو جو نفس کو ناپسند ہے، نفس کو اچھا نہیں لگتا، ایسی چیز اگر کوئی ہو جائے تو اس کے اوپر آدمی کا خاموش ہو جانا، اس کو پسند کر لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور صبر کا بہت بڑا فائدہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پہلے میں نے بتایا بھی تھا کہ اور بہت ساری چیزوں میں یہ جو صبر ہے، اس صبر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے، عجلت، تیزی، جلدی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں تمہارے سامنے 3 قسمیں بتائی گئی۔ ایک تو ہے صبر علی العمل، اگر کام کرنے میں کوئی مشقت ہو رہی ہے تو اس مشقت کو نہ یاد کرے اور یہ سمجھے کہ اس مشقت کے اٹھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے جو بدلہ ملے گا، مجھے ثواب ملے گا، اس کو یاد کرے۔ مثلاً وضو کرنے کے لیے بیٹھے، بہت ٹھنڈا پانی ہے، اب ٹھنڈا پانی کو استعمال کرتے ہوئے مشقت تو ہوگی، لیکن اس مشقت کو برداشت کر لینا یہ مشقت علی العمل ہے۔ اسی طریقے سے نوافل پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو اور اس میں تمہیں مشقت ہو رہی ہے تو مشقت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے،
بلکہ مشقت کو برداشت کر لینا ہے، اور اس مشقت کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم نے صبر کیا، اور صبر کر کے بیداری کی، صبر کر کے نماز پڑھی، صبر کر کے تکلیف اٹھائی، صبر کر کے وضو کیا، تو ان سب چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خصوصی فضل اور خصوصی فائدہ دیا جائے گا۔ دوسرا ہے صبر عن العمل، عمل کام کرنے سے رک جانا، صبر کرنا۔ بہت تقاضا آیا دل میں کوئی گناہ کرنے کا، تقاضا آیا کسی کو برا بھلا کہنے کا، تقاضا آیا دل میں کوئی کام ایسا کرنے کا جو شرعاً ناجائز ہے، لیکن تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مجھے منع کیا ہے، اس وجہ سے جتنا بھی تقاضا ہو میں اس تقاضے کو دباؤں گا، تو یہ صبر عن العمل ہے، یعنی کام کرنے سے رکنا اپنے آپ کو، یہ دوسرے نمبر کا ہے۔ اور تیسرا جو ہے مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، مصیبت جو آتی ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی بہت بڑا بدلہ ملتا ہے۔ تو تین چیزیں بتائی، ان تین چیزوں میں سے ہم صرف مصیبت کے اوپر صبر کرنے کو ہی صبر سمجھتے ہیں، حالانکہ مصیبت کے علاوہ عمل کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، نماز پڑھنے میں، کھڑے رہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کیا ہے، بھوکے رہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ سب تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور شکوہ اور شکایت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں جو تم نے عبادت پر تکلیف اٹھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس عبادت پر تکلیف اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سر میں درد ہو گیا، بخار آ گیا، یا اور کوئی ایسی تکلیف آ گئی، اس پر تم نے صبر کیا، تو قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کو کوئی مشقت اور کوئی ناراضگی یا کوئی چیز ایسی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں یہ مصیبت پر جو صبر کرنے کے متعلق بتایا، اس میں یہ بتایا کہ بعض مرتبہ مصیبتیں اور تکلیفیں ایک وجہ سے نہیں آتی، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھن آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہر ایک کی وجوہات الگ الگ ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا یا ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں رسی کھینچی جاتی ہے، کہتا ہے جو غلط راستے پر تم چل رہے ہو اس کو چھوڑ کر پھر صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ مصیبتیں آتی ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے، اور اس گناہ کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے طرف دیا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں گناہوں کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ اس کے علاوہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو تکلیف دیتا ہوں، یہ کتنا صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، دیکھو میں تکلیف دے رہا ہوں پھر بھی اس کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہماری کوئی ایسی تکلیف نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی مصیبت آ گئی، سر میں درد آ گیا، بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، گھر میں کوئی پریشانی کا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر صبر کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے ماں کے پیٹ میں ہی تھے اس وقت تمہارے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ تم سعید ہوں گے یا شقی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے۔ اب اس صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید لکھ رکھا ہے، نیک بخت لکھ رکھا ہے، تو اس وقت ہمارے سے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دور کرنے کے لیے، سعادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکلیف وغیرہ میں مبتلا کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا جنت کا درجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ یہ جنت الفردوس میں اس درجے پر پہنچے گا،
مثلا اب اس کے لیے جتنی عبادت کرنی چاہیے، اب اس کے لیے جتنا ذکر کرنا چاہیے، اس کے لیے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، وہ ہم سے کسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور پہلے بتایا تھا کل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نماز میں سے کم کراتے کراتے 5 لے کر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم 5 پڑھنا، ہم 50 دیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں جو لکھا گیا ہے اس لکھا گیا میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مثلا پہلے ہی سے جنت الفردوس میں کوئی درجہ لکھ رکھا ہے، اس جنت الفردوس کے درجے کے مطابق ہم کو عبادت کرنی چاہیے تھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی، ذکر کرنا چاہیے تھا، کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم سے کسی وجہ سے نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس قسم کے مرض کو، بیماری کو، پریشانی کو دے دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ اب آدمی اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی بخار ہو تو بخار میں کتنی پریشانی ہوگی، یا ان کے علاوہ کوئی اور بیماری ہو گئی تو اس بیماری میں کتنی پریشانی اس کو ہوتی، لیکن وہ ساری پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا اونچا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی اپنے ایک حدیث یہاں پر سنی کہ جنت میں جب وہاں پہنچیں گے تو جن لوگوں کے اوپر دنیا میں پریشانی آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، سمجھ میں آ گیا، اور وہ لوگ دنیا میں ایسی حالت میں بھی کیا خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے، الحمدللہ کہہ کر زندگی گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ اب ان کو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ملے گا یا ثواب دیا جائے گا، ان ثواب کو دیکھ کر جو مالدار یا جو دوسرے حضرات کہ جن کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، نہ تو سر دکھا تھا، نہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی تھی، نہ منہ میں کوئی تکلیف ہوئی تھی، نہ کسی جگہ کوئی تکلیف ہوئی تھی، نہ بخار آیا تھا، وہ یہ وہاں سوچے گا کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے پر مصیبت آتی، دنیا میں ہمارے پر تکلیفیں آتی، دنیا میں ہمارے چمڑوں کو کینچیوں کے ذریعے سے کاٹا جاتا اور ہم اس میں صبر کرتے، تو آج جو یہ اتنے اونچے اونچے درجے جو تکلیف اٹھانے والے کو مل رہے ہیں وہ ہمیں بھی ملتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہمارا نفس پسند نہیں کرتا اس کے اوپر اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے حبس النفس علی ما یکرہ، اپنے نفس کو جو پسند نہیں آتا ہے اس کے اوپر روک لینا، اس کا نام ہے صبر۔ تو صبر عن المعصیت بھی ہوتا ہے، صبر عن المصیبت بھی ہوتا ہے، صبر عن الطاعت بھی ہوتا ہے، عبادت پر بھی صبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو صبر کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان اقسام میں جون سی بھی قسم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اب ایک آخری بات کہ بعض مرتبہ مصیبت آتی ہے، آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرائے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ بھی تیری ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو میں سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میری اس تکلیف کو صحت کی نعمت سے، میری اس تکلیف کو راحت کی نعمت سے بدل دے۔ اس طریقے سے بھی تم دعا کر سکتے ہو۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی زیادہ صبر کے اوپر کوئی بیان کر رہے تھے، اور صبر کی تفصیل یہ ساری ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تقریر ختم ہوئی، اتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت بخار بہت سخت ہے، بہت ساری دوائی کی لیکن اس بخار سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ اب میں بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ اب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اب کیا کرتے ہیں، اگر اسے کہیں تو پھر یہ تو صبر کرنے کے لیے کہیں تو جو حالت ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی،
اور اگر کچھ دعا کر لیں دوسری تو وہ جو جس کو تم صبر کو نعمت کہہ رہے تھے اس نعمت کو چھوڑ کر پھر دوسری نعمت کو کیسے مانگ رہے ہو؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب حضرت کیا فرماتے ہیں۔ حضرت بہرحال حضرت تھے، تو اس وجہ سے حضرت نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ اس کو تکلیف دی گئی ہے، تکلیف کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا یہ تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے اس تکلیف کی نعمت کے بدلے سہولت کی، آسانی کی، صحت کی، راحت کی نعمت سے اس کو بدل دیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو حضرت نے صبر سے منع بھی نہیں کیا اور صبر کا دوسرا راستہ بھی بتا دیا۔ تو اس طریقے سے آدمی کو صبر کا بہت ہی زیادہ اونچا درجہ ملتا ہے اور صبر کرنا چاہیے، اور ہماری جلدی یا عجلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں یا صبر کرنا تیار نہیں ہوتے، یا ہماری عادت ہی ایسی پڑی ہوئی ہے کہ ہم صبر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انگلینڈ میں بہت ہی زیادہ اس کا دستور ہے کہ فرسٹ تو فرسٹ، جو پہلا وہ پہلا، اس میں گسم بھاگم بھاگ دوڑم دوڑی وغیرہ نہیں ہوتا، سمجھ میں آئے؟ لیکن یہی انگلینڈ والے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں صبر کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے ایک ہی ساتھ گھسنا، ایک ہی ساتھ ڈالنا، جیسے کہ آپ لوگوں کی ہماری عادت ہوتی ہے، اور وہی جب واپس پھر لنڈن آ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہی پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے، تربیت کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہماری تربیت صحیح نہیں، اس وجہ سے ہم ہر چیز میں جلدی کی طرف دوڑتے ہیں اور جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ جلدی کی دوڑ نہیں لگانی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، چاہے تو وہ صبر اللہ طاعت ہو، عبادت پر ہو، صبر انل طاعت ہو، صبر انل معصیت ہو، یہ چاروں قسمیں جو تمہارے سامنے ذکر کی گئی، ان چاروں قسموں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ صبر کی فضیلت، جیسے ابھی حدیث بھی تمہارے سامنے بتائی، لیکن پہلے بتایا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین قرآن پاک میں کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پریشان ہونے کا کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ ذرا بھی نیچے منہ کریں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، کس طرح وہ بھی معلوم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن، غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کیا ہے ہم کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی شکر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشکرولی، اور میرا شکریہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابت مسرا شکرا، یعنی اگر اس کو خوشی پہنچی شکر کی حقیقت، نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھنا جس کا اثر منعم سے خوش ہونا اور تعمیل حکم میں سرگرمی کرنا ہے۔ نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھنے سے دو باتیں ضرور پیدا ہوتی ہے، ایک منعم سے خوش ہونا اور دوسرے اس کی خدمت گزاری اور امتثال عوامر میں سرگرمی کرنا، یعنی جو حالت طبیعت کے موافق ہو، خواہ اختیاری ہو خواہ غیر اختیاری ہو، اس حالت کو خدا تعالیٰ دل سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا، اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا اور زبان سے خدا کی تعریف کرنا، اور اس نعمت کا جوارح یعنی اعضاء سے گناہوں میں استعمال نہ کرنا، بلکہ اس نعمت کو اس کی رضامندی میں استعمال کرنا شکر ہے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ مخلوق کی پیدائش کے اغراض و مقاصد اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیز کس کس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے،
مثلا آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم دین کی کتابوں کے پڑھنے اور آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوقات کا اس غرض سے مشاہدہ کرنے میں سب کرے کہ عبرت حاصل ہو اور خالق برتر کی عظمت و کبریائی سے آگاہی ہو، نیز سطر کے دیکھنے اور غیر عورت پر نظر ڈالنے سے اور دیگر ممنوعات سے روکے رکھے۔ اسی طرح کان ایک نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی میں اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دے، اور ہجو اور لفظ اور فضول کلام سننے سے روکے۔ زبان کو یاد خدا، حمد و ثنا اور اظہار شکر میں مشغول رکھے، اور تنگدستی یا تکلیف میں شکوہ شکایت سے باز رکھے کہ اگر کوئی حال بھی پوچھے تو شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکلے، کیونکہ شہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل اور بے بس غلام کے سامنے زبان سے نکالنی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا بالکل فضول اور معصیت میں داخل ہے، اور اگر شکر کا کلمہ نکل گیا تو طاعت میں شمار ہوگا۔ صرف زبانی الحمدللہ کہنا جبکہ دل میں منعم اور نعمت کی قدر نہ ہو محض درجہ عنوان میں ہے، یہ چھلکا ہے جس میں گودا نہیں، یعنی محض الفاظ شکر ہے، معنی شکر نہیں۔ اسی طرح ہر عمل کا ایک مقصد اور روح ہے اور ایک پوسٹ اور صورت ہے، بس شکر کی روح یہ ہے کہ منعم اور نعمت کی دل سے قدر ہو۔ ابتدائی درجہ شکر کا تو مرتبہ عقلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی جانے اور عقلاً اس کی قدر پہچانے، اور انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ اس کا اثر طبع اور جوارح اور حرکات و سکنات میں نمایاں ہو، یعنی تمام اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق و معاشرت وغیرہ شریعت کے مطابق ہو۔ طریقے تحصیل شکر: حق تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا اور یاد کرنا اور ہر نعمت کو اس کی طرف سے جاننا، اس سے رفتہ رفتہ حق تعالیٰ کی محبت ہوگی اور شکر کا درجہ کاملہ نصیب ہو جائے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا صبر اور شکر، صبر اور شکر، صابر اور شاکر۔ تو صبر کو تو ابھی تفصیل تمہارے سامنے آ گئی۔ شکر کس سے کہتے ہیں؟ تو اس شکر کے متعلق بتاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت کسی کی طرف سے پہنچے تو پہلے درجے میں وہ آدمی اس نعمت کو نعمت سمجھے، نعمت کو نعمت سمجھنے کے بعد جو دینے والا ہے اس دینے والے کا احسان سمجھے، اور پھر اس پر اگر وہ کہے تو یہ اس کو شکر سے تعبیر کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان کرے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے تو پھر اس صورت میں ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ کہے، الحمدللہ کہے، شکریہ کہے، سمجھ میں۔ لیکن ہمارے یہاں ہم لوگوں میں شکریہ ادا کرنے کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم لوگوں نے دیکھا دوسرے ملک کے لوگوں کو کہ ذرا سا بھی ان کے اوپر کوئی احسان کر دو، سمجھ میں، راستے میں چل رہے تھے، تم ٹھہر گئے اور اس کو پہلے نکلنے دیا، کون سا ڈر مان لیا، کون سا ہم نے کام کیا، لیکن اتنا کرو گے اتنے پر بھی وہ کہیں گے کہ تھینک یو، سمجھ میں آئے نا، یعنی تمہاری مہربانی ہے، تمہارا شکریہ ہے۔ اور ہم لوگوں بڑے سے بڑا کام ہو پھر بھی ہماری زبان سے شکریہ نہیں نکلتا، اس وجہ سے کہ اس نعمت کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اگر میں تم کو 10 روپے دوں تو 10 روپے کی قدر ہوگی، 10 روپے کو تم نعمت سمجھو گے، 10 روپے کا تم بڑی قیمت سمجھو گے تو کہو گے تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ، کچھ بھی۔ لیکن اگر 10 روپے کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی سمجھ رہے ہو تو پھر اس کاغذ کے ٹکڑے پر تم کچھ کہو گے؟ کچھ نہیں کہو گے۔ اگر یہی ایک معیار ہے تو دیکھو ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر انعامات اور احسانات کیے جاتے ہیں، لیکن ان انعامات اور احسانات پر بھی ہماری زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا۔
یہ اگر کبھی نکلتا بھی ہے تو وہ صرف زبانی ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ زبانی الحمدللہ کہہ دیا، زبانی الحمدللہ کہہ دو تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ دل کی گہرائی کے ساتھ اگر یہ بات نکلے گی تو اس صورت میں ہوگا۔ اور خود اللہ جل جلالہ و من والوں نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو وہ نعمتوں کو میں زیادہ کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جتنی زیادہ ہو اتنی ہمارے لیے مفید ہے، اتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اتنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم شکریہ کو نہیں کرتے۔ اور شکریہ کی جگہ پر اگر میں یہ کہوں کہ ہم ناشکری کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ جل جلالہ و من والہ جو نعمتیں ہم کو دے رہے ہیں وہ تو دے ہی رہے ہیں، سمجھنا، ہم شکریہ ادا کریں تو بھی دے رہے ہیں، ناشکری کریں تو بھی دے رہے ہیں، بلکہ کفران نعمت کریں تو بھی دے رہے ہیں، سمجھنا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو اس وقت بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، اس نعمت کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا۔ ابھی تمہارے سامنے آیا کہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کی چیزوں کو دیکھنا اور اللہ کی رضامندی کی چیزوں کو کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ آنکھ کا شکریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آنکھ دی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ آنکھ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا ہے، عورتوں کو بنایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کے نام سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ اسی طریقے سے کان کا استعمال جو ہے، دین کی باتوں کو سننا، قرآن پاک کی تلاوت کو سننا یا اس قسم کی اچھی باتوں کو سننا، یہ کان کا کام ہے، کان کا شکریہ ہے۔ اور اگر اس کان کے ذریعے سے دوسرے کی باتوں کو سنو گے یا کسی کی باتوں کا کیا ہے غلط طریقے پر تم کان لگا کر سننے کی کوشش کرو گے تو یہ کان کا غلط استعمال ہے۔ اسی طریقے سے بدن کے ہر عضو کا ایک شکریہ کا پہلو ہے اور ایک ناشکری کا پہلو ہے۔ اور جب شکریہ کا پہلو ہو تو نعمت کو جب نعمت سمجھو گے، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی بہترین آئٹم کھانے کی بیچتا ہے، تمہیں وہ پسند ہے، تم کو وہ آئٹم اچھی لگتی ہے، تو پھر اس صورت میں تم دل سے کہو گے جزاک اللہ، تھینک یو، آپ نے بہت بڑا کام کیا، سمجھ میں۔ اور اگر اس کو تم نعمتیں ہے اونچی چیز لیکن اس کے باوجود تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یا تو شکریہ بھی نہیں کہو گے یا اگر کہو گے تو صرف زبانی ہوگا، دل سے نہیں ہوگا۔ تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جس طریقے سے صبر کا اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے اور صبر کرنا ضروری ہے، 3 چیزیں بتائی تھی کس کس پر صبر ہوتا ہے وہ، اسی طریقے سے شکر کیا پیدا کرنا اپنے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو نعمت جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مفت میں مل رہی ہے اس کا قدر کرنا اور احسان کرنا، یہ شکریہ کہلاتا ہے۔ اور جیسے میں نبی پہلے تمہارے سامنے آیت قرآن پاک کی تلاوت کی، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں اس نعمتوں میں اور مزید کروں گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا کریں گے۔ جتنا شکریہ ادا کرتے جاؤ اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکر کی جگہ پر ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت میں جا کر پتہ چلے گا کہ میں نے یہ تم کو نعمتیں دی تھی، اس نعمتوں کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا۔ جی صدق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یعنی مومن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر کچھ تردد نہیں کیا اور اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ پورے سچے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا، وہ اپنی کسی غلام پر لعنت کر رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ صدیق اور پھر لعنت کرنے والے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ایسا نہ کروں، حقیقت صدق اس مقام کو حاصل کرے، امان کو پہنچا دے کہ اس میں کسر نہ رہے۔ صدق کے معنی مختلف ہیں اور اسی لیے ولی کامل کو صدیق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام احوال و افعال و اقوال میں مرتبہ رسوخ حاصل کر چکا ہے۔ شریعت میں صدق عام ہے، افعال کو بھی، اقوال کو بھی، احوال کو بھی۔ اقوال کا صدق یہ ہے کہ بات سچی و سچی ہو، یعنی واقعیت کے مطابق ہو، جو شخص اس صفت سے موصوف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں۔ اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر ہو، اس میں شرع کے خلاف نہ ہو۔ بس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہو اس کو صادق الاقوال کہا جاتا ہے۔ اور احوال کا صدق یہ ہے کہ احوال سنت کے مطابق ہوں، بس جو احوال خلاف سنت ہیں وہ احوال کاذبہ ہیں، اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے مطابق ہوتے ہیں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔ نیز صدق احوال میں بھی یہ ہے کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال پر باقی رہے، یہ نہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی پھر زائل ہو گئی اور اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا۔ یہ مطلب نہیں کہ احوال کا غلبہ ہمیشہ رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو حالت طاری ہو وہ مقام ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طاعت کا ارادہ ہو اس میں کمال کا درجہ اختیار کیا جائے۔ مثلا نماز کو پڑھنا جس کو شریعت میں صلاۃ کاملہ کہا ہے، یعنی اس کو مع آداب ظاہرہ و باطنہ کے ادا کرنا۔ اسی طرح تمام طاعت میں جو درجہ کمال کو شریعت نے بتلایا ہے اس کا اختیار کرنا صدق ہے۔ طریق تحصیل صدق ماں کمال کے جاننے پر موقوف ہے، لہذا ہمیشہ نگراں رہیں، اگر کچھ کمی ہو جائے اس کا تدارک کرے، اسی طرح چند روز میں کمال حاصل ہو جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے صدق کو بتلایا۔ اب ہمارے کوتاہی کہو، کوتاہی جیسے میں نے ابھی صبر میں بتائی کہ ہم صرف صبر عن الایذاء، تکلیف ہو اس تکلیف پر صبر کرنے ہی کو صبر سمجھتے ہیں، حالانکہ صرف تکلیف پر صبر کرنا ہی صبر نہیں ہے، نیکی پر عمل کرنا اور اس نیکی پر عمل کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر صبر کرنا بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ گناہ کرنے کا ارادہ ہوا لیکن تم اپنے آپ کو سخت کر رہے ہو اور گناہ نہیں کر رہے ہو، گناہ سے روکنا یہ بھی ایک قسم کا صبر ہوا۔ تو جیسے صبر کی بہت ساری اقسام ہیں، اس طریقے سے یہ صدق جس کو ہم سچ کہہ رہے ہیں اس کی بھی بہت ساری احکام ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، اور اس صورت میں ہر صورت میں آدمی کو اس کیا ہے صادق تو کہا جائے گا، لیکن صادق عن الاحوال کہا جائے گا، صادق عن الاعمال کہا جائے گا، صادق عن الاقوال کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو صدیق کہا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ شریعت کے جتنے احوال تھے، شریعت کی جتنی باتیں ہیں ان ساری باتوں میں وہ پختگی سے اور اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے سچ بولنا تو ہے ہی ہے، لیکن سچ بولنے کے ساتھ ساتھ جو اعمال وغیرہ ہے ان کو بھی اچھی طریقے سے پورا کرنا۔ نماز ہے، نماز ایک تو ہے نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھ لی، اٹھک بیٹھک کر لی، یہ بھی ایک قسم کی نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد مسجد کے کونے میں جلدی سے اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، رکوع سجدہ کیا، نماز پڑھ لی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور آ کر بیٹھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جاؤ اور جا کر پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، وہ عادت تھی اسی کے حساب سے اس نے فٹافٹ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر وہ آ کر بیٹھ گیا۔ 3 مرتبہ ایسا کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھی ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تسبیحات بھی پڑھی ہے، جو کچھ کیا وہ سب کیا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے آپ کے متعلق سوچیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی یا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو ہمارے لیے کیا کہیں؟ یہ کہا جائے گا کہ یہ مصلی ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ نماز کا پابند ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی۔ سمجھ میں آ گئے؟ بہرحال اس وجہ سے ہر چیز کو اس کے معیار کے مطابق قیام ہے، قیام کی جو شرطیں ہیں، رکوع جو ہے، رکوع کی جو شرطیں ہیں، سجدہ جو ہے، سجدہ کی جو شرطیں ہیں، اس کو پوری طریقے سے ادا کرنا، اس کا نام ہے شکر۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمیں اچھی طریقے سے اپنے احوال کو، صدق کو، سچائی کو، کمالیت تک پہنچانا چاہیے۔ بات کرنے میں بھی یہی بات ہے، عمل کرنے میں بھی یہی بات ہے، اور اسی طریقے سے احوال جو ہمارے اوپر طاری ہوتے ہیں وہ بھی دائمی ہونے چاہیے۔ آج تک کبھی ہم تقریر سننے بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ابھی جا کر توبہ کریں گے۔ دل تقریر سنتے ہیں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ اب سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جہاں باہر نکل گئے پھر وہی حالت، پھر وہی بات، وہی سوچ۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ صدیقیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ابتدا میں ایسے پہلے ہوتا ہے، لیکن آدمی جب محنت کرتا ہے، نماز کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، آنکھ کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ابتدائی طور پر تو حالت طاری ہوتی ہے، اور اس صورت میں وہ کوشش کرتا ہے کہ اب غلط میں نہیں کروں گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد پھر حالت بدل جائے تو وہ تو غلط ہے۔ چلو اس مثال سے نہیں سمجھنا، ایک آدمی ہے تبلیغ میں جاتا ہے، چلہ لگاتا ہے، اب اس کا معنی تھوڑا کہ ہر لوگ چلہ میں لائے، ہاں اگر اس نے ساری زندگی لکھ رکھی ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو کیا ہے، ایک چلہ اس نے ادا کر لیا ہے، لیکن ایک چلہ ادا کرنے کے بعد دوسرے دنوں میں بھی اس کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے جس طریقے سے 40 دن کے چلے میں رہا ہے۔ اب 40 چلے میں تو نماز کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتا تھا، لیکن اب نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ صادق یا سچا نہیں قرار دیا جائے گا، اور حالات جو ہیں وہ حالات بھی تمہارے اوپر دائمی ہونے چاہیے۔ حالت آئی، تمہارے دل میں ندامت آئی، اور ندامت آ کر تم نے توبہ کر لی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف چلے جاؤ گے تو وہ گناہ کی حالت، توبہ کی حالت ختم ہو جائے گی، اور پھر تم عصیان اور سرکشی کی حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس کی جگہ پر جو توبہ کی حالت تھی، گناہ سے ندامت تھی، گناہ سے نفرت تھی، اور اس نفرت کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اب یہ حالت تمہاری دوام ہونی چاہیے، یعنی صبح بھی یہی حالت ہو، شام کو بھی یہی حالت ہو، رات کو بھی یہی حالت ہو، تو اس حالت کا اعتبار ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر حالت آ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے، صدقیت جو ہے، کمالیت ہے، وہ کامل طور پر ہونی چاہیے۔ نماز میں کامل خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ ابتدا میں نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب کرنے چاہو گے یہ چیزیں ہو جائے گی۔ جی تفویض، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ،
اور میں اپنا معاملہ حق تعالیٰ کی سپرد کرتا ہوں، خدا تعالیٰ سب بندوں کا نگراں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کرو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ، اور جب شام کرو تو صبح کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ۔ حقیقت تفویض، اپنے کو خدا کے سپرد کر دینا کہ جو وہ چاہیں تصرف کرے، اپنے لیے کوئی حالت تجویز نہ کرنا، یعنی خدا کے سوائے کسی پر نظر نہ رکھے، تدبیر کرے اور نتیجے کو خدا کے سپرد کرے۔ تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے، تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کرے، اور جن امور میں تدبیر کا کچھ تعلق و دخل نہیں، ان میں تو ابتدا ہی سے تفویض و تسلیم اختیار کرے، اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دوسری چیز بتاتے ہیں، تفویض یعنی سپرد کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہمارے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کر دیں، جیسا وہ چاہے ویسا ہمارے ساتھ کریں۔ اس میں ہم یہ نہ کہیں کہ یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، سمجھ میں؟ بلکہ اگر کیا سر میں درد ہو گیا، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سر کا درد بھی منظور ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی ہر چیز میں یہ تفویض ہونی چاہیے۔ تفویض کا معنی یہ نہیں ہے جیسے اس میں توکل میں بتایا تھا کہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ اسباب کو بالکل چھوڑ دو اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، سمجھنا ہے، بلکہ اسباب کرو اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھو۔ تو اسی طریقے سے تفویض میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کرنے کے بعد وہ حالت حاصل ہوگی یا نہیں، خوشی حاصل ہوگی یا نہیں، یا کوئی پریشانی ہوگی یا نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں رکھے اس حالت میں رکھو۔ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ کو سپرد کر دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس صورت میں جو معاملات ہے وہ معاملات ہمارے ساتھ کرے، ہمیں ان تمام چیزوں پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی جگہ پر یوں ہوتا تو اچھا تھا، یوں ہوتا تو اچھا تھا، یوں ہوتا تو اچھا تھا، نہیں، بلکہ جو ہوا ہے اسی پر خوش ہو کر کہے کہ یا اللہ تو نے یہ جو حالت میرے اوپر طاری کی ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے تفویض۔ جی، تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ہم نے تفویض کی جگہ پر تجویز کر رکھا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ اس کا یہ ہونا چاہیے، اللہ پر سپرد نہیں کرتے بلکہ تجویز کرتے رہتے ہیں، اس سے کام کراؤں گا تو ہو جائے گا، اس سے کام کراؤں گا تو ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو تندرستی ہو جائے گی، وکیل کے پاس جاؤں گا تو میں کیس جیت جاؤں گا، یہ تفویض کرتے ہیں ہم۔ تو یہ تفویض نہیں، کرو تفویض، چاہے کرنا ہے تو کر لو، لیکن تفویض پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس حالت میں رکھے، دوا کھانے کے بعد بھی اگر بیماری رہے تو اس کے اوپر خوش رہے کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نہیں کہ دوا کام نہیں کر رہی، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ۔ جی، تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے الفت ہوتی ہے، اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے، یعنی ہم نے پہلے سے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام پہلے سے ہی کر رکھا ہوتا ہے، اب اس نظام کے خلاف جب ہوتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ نظام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جیسا چاہے، جس طریقے سے چاہے معاملہ کریں، ہمیں اس سارے معاملات پر خوش رہنا چاہیے۔ جی، اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے، تو غیر اختیاری امور کے لیے نظام تجویز کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے اہل اللہ نے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے جس میں تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں، اس میں بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ یوں کھائیں گے تو یوں طاقت آ جائے گی، یوں کھائیں گے تو یوں طاقت آ جائیں گے، یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور وہ کھاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو پھر کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو گیا، سمجھ میں نہیں، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صحت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قوت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو کمزوری عطا کرتا ہے. جی زندہ کنی عطا تو ور خوشی فدا ہدایت اور زندہ کرے تو تیری مرضی ہے، اگر مار ڈالے تو تیری مرضی ہے. دل شدہ مبتلا تو دل شدہ مبتلا ہے تو ہمارا دل تیرا ابتلا میں آ گیا، تیری آزمائش میں آ گیا. تو ہر سے کنی رضا تو وہ ہر چے کو نہیں جو چاہے تو کر، ہم اس کے اوپر راضی ہیں. زندہ رکھو تو بھی، مار ڈالو تو بھی، تندرستی رکھو تو بھی، بیمار رکھو تو بھی، ہم ہر حال میں تجھ سے راضی ہے. اس کو کہا جاتا ہے تفویض. ایمان والا آدمی اللہ کے سپرد کرتا ہے. جی زندہ کرے تو آپ کی عطا ہے، اور اگر موت دے تو بھی آپ پر فدا. چونکہ جب دل آپ پر آ گیا تو اب جو بھی آپ کی مرضی ہو تسلیم ہے. الغرض اپنی تجویز کو دخل نہ دے. اسی طرح تربیت کے سلسلے میں بھی اپنی تربیت کو خدا کے سپرد کرے کہ جس طرح چاہے وہ تربیت کرے، حالات و کیفیات عطا کرے یا سب کو سلب کرے. اپنی تجویز کو خدا کی تجویز میں فنا کر دے، یعنی کامل عبدیت اختیار کرے. کامل عبد اسی کو کہتے ہیں. عبد کے معنی آتے ہیں غلام. کامل عبد نے کامل غلام وہ ہے کہ جو مولا کی رضا پر راضی ہو جائے. مولا پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو کہ حضرت آپ جو نام رکھے وہ میرا نام ہے. آپ پہنیں گے کیا؟ کہ آپ جو پہنائیں گے وہ میں پہنوں گا. آپ کھائیں گے کیا؟ آپ جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا. تو جس طریقے سے غلام اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رضا کے اوپر راضی ہونا چاہیے. اور جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اس حالت میں ہم کو خوش ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ حضرات کو انہی اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اچھے اچھے اخلاق جو ہم سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.